السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 99 سے انشاءاللہ ہم 102 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات، الذی جس نے، انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ پہلے کس چیز کی بات ہوئی ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ مشرکین مکہ سے، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے تھے، انہیں مانتے تھے، لیکن شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دانے اور گٹھلی کی مثال دی، زندہ مردہ کی مثال دی، پھر صبح کی مثال دی، پھر سورج کی، چاند کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی مثال دی کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے واپس جانے کی جگہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کھول کر ہم بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے، یفقہون جو سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پانی کی مثال دے رہے ہیں۔ پانی کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، کون سا پانی؟ بارش کا پانی۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالی ہم نے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا، نکالی ہم نے۔ پہلے اللہ کہہ رہے ہیں ہم پانی آسمان سے اتارا، پھر اس کے بعد فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا، بِهِ، ساتھ اس کے، کسی اور نے نہیں یہ کام کیا۔ جو مشرکین تم بحیرہ صاحبہ، عام بت، یہ وہ سارے بناتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، نباتا، کیا؟ پیداوار، نباتات جس کو بولتے ہیں، پیداوار کو نکالا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ایک عجیب صنعت، یعنی کاریگری کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی بارش کے پانی سے، بارش کا ایک پانی ہے جس سے ہر قسم کی انگوریاں پیدا فرمائی۔ یہاں پہ نبات، انگوریوں سے بھی مراد، انگوریاں بھی اسے لیے جائے گی، یہ وہ والے انگور نہیں، مطلب انگوریوں سے مراد پھل، پودے اور نباتات جتنے بھی ہیں وہ اگائیں۔ پانی ایک ہے لیکن آگے چلتے ہیں، مختلف چیزیں نکلتی ہیں۔ کل شیء، ہر چیز کی، نبات، پیداوار ہر چیز کی، گندم، چاول، چنا، پھول، آم، ہر چیز ایک پانی سے جو ہے وہ اگ رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر نا کا لفظ آیا، پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے، کیا؟ خضرن، سبزہ۔ کس سے نکالا؟ اب یہ جو ہے یہ زمین کی طرف بھی جا سکتا ہے اشارہ، اور پانی کی طرف بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس جو نباتات ہے یا جو چیزیں ہیں، جو انگوریاں، جو چھوٹے چھوٹے پودے میں ہیں، وہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خضرن، سبزہ۔ خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا بھی اسی لیے نام پڑا تھا کہ وہ سبز جگہ پہ بیٹھے، وہ کسی جگہ بیٹھے وہ لہلانے لگے، ان کا نام خضر پڑ گیا۔ خاضرن، سبزہ۔ نخرجو، سبزہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور وہ کونپلے ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، اور پھر وہ پودا یا درخت نشو و نما پاتا ہے۔ اندر دانہ بویا جاتا ہے، پھر وہ باہر کونپل نکلتی ہے اور وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ مختلف کلر کے گٹھلیاں، مختلف کلر کے بیج ہوتے ہیں، لیکن رنگ ایک ہی ہے، سبز ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی سرخ نکلا ہو یا پیلا ہو بھی سکتا ہے، اس طرح کوئی ڈیفرنٹ کلرز بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر سبزہ جو ہے، اسی خاضرن کا مطلب ہی سبزہ ہے، سبز ہے، تو سبزہ۔ نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہو۔ اب یہ منہو کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ جو سبزہ ہے اس کے اوپر جو اب جو کچھ لگنا ہے، حبن، دانے، متراکبن، طے بتائے۔ راکب کہتے ہیں سوار کو، اور جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی کسی سوار کو آپ دیکھ لیں، کسی چیز پہ وہ سوار ہے، تو
اوپر یعنی اس کے یعنی اوپر تلے چڑھے ہوئے، جیسے آپ مکئی کارن کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے دانے آپ دیکھیں کہ اوپر نیچے کیسے، اور جیسے چاول ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے پروئے ہوئے ہیں، گندم ہے، گندم کی بالی میں کیسے دانے اوپر نیچے پروئے ہوئے ہیں، ایسی کوئی اور بھی مثال لے لیں، جیسے جوار ہے، باجرہ ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا مینگو یا جو یہ کینو ہوتا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، متراکباً کی طرح نہیں ہوتا، یہ الگ الگ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو غلہ ہے نا، اس سے غلہ مراد ہے، غلہ جات، جوار، باجرہ، چاول، مکئی، یہ سارا کچھ اس گندم وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، متراکباً میں تہ بتہ میں کھجوریں بھی آ جائیں گی، آگے آ رہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے بھی خوشے جو ہیں یوں گابا سا بن جاتا ہے اور وہ ایسے ہی لگے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں سے، نخل کھجوروں سے، مِن طَلْعِهَا، ان کے شگوفوں سے، طلع کیا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا، نکل رہا ہوتا ہے، تو جو اس کا پہلا یعنی جو ہوتا ہے نا، جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو طلع بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھجور کے پتے ہوتے ہیں سمپل، لیکن اس کے اندر سے ایک اور الگ سے کمپن نکلتی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ گھابا سا بنتا ہے، مطلب شگوفہ سا بنتا ہے، وہاں سے پھر جا کے جو ہے وہ اس کو پھل لگتا ہے، اس کے اندر بھی وہ تہ بتہ ہی ہوتے ہیں، چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قنوان خوشے، شگوفے، قنوان خوشے، قنوان کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ طلع تو ہو گیا ہے، طلوع جیسے ہونا یا نکلنا، یہ طلع وہ ہے۔ قنوان کیا ہے؟ قنوان اصل میں نکلا ہے اقنا سے، قنا ایک، ہاں جی، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے، وہ اقنا، اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ یہ نا لفظ بہت کم آیا اس لیے، تو یہ اقنا، قنوان، جن کے پاس زیادہ کھجوریں ہوتی تھی وہ زیادہ مالدار ہوتے تھے۔ تو قنوان، خوشے، اصل میں یہاں پہ معنی تو خوشے لیا گیا ہے، لیکن اقنا کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ مالدار، سرمایہ دار، اس کا مطلب لغوی مطلب یہ ہے، لیکن یہاں پر خوشے مراد، قنوان خوشے مراد لیا گیا۔ قنون کی جمع ہے قنوان، جیسے سنون کی جمع سنوان ہے، اس سے مراد خوشے ہے۔ طلعن وہ گھابا یا گپھا ہے، گھابے کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ کھجور کا ہی ہوتا ہے، کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یعنی بڑھ کر یہ کیا بن جاتا ہے؟ پہلے گھابا ہوتا ہے، طلعی ہے، شگوفہ یا گھابا دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے؟ خوشہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پہلے وہ خشک ہوتا ہے، پھر رطب یعنی گیلا ہو جاتا ہے، رطوبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، دانیتن جھکے ہوئے، جب وہ بھر جاتا ہے مطلب ہیوی ہو جاتا ہے، دانیتن پھر وہ جھک جاتا ہے، اصل میں دانیہ دنو سے نکلا، دانیہ دنو کہتے ہیں قریب کو، دنیا جو ہے وہ بھی اسی کا یہاں سے ہی مطلب لیا گیا، تو دانیتن جھکے ہوئے، قریب قریب، یعنی کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں، تو بہرحال دانیتن جھکے ہوئے، یہاں سے جھکے ہوئے مراد ہے، یعنی جب وہ بھرتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اس طرح سے۔ یہ اس کا سارا سین کھجور کا جو ہے نا اس سے ہے سارا، یعنی کھجور کس طرح سے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایک الگ سے کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ کھجور سے ہی چینی بنتی ہے، کھجور سے ہی وہاں پہ چاکلیٹس بنتی ہیں، کینڈیز بنتی ہیں، ایک پوری مارکیٹ ہے۔ کچھ مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ جسٹ کھجور کی ہی چیزیں آپ کو ملیں گی، وہاں پہ آپ کو کچھ اور نہیں ملے گا۔ ہم گنے سے چینی بناتے ہیں، وہ کھجور سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی کھجور ہے وہاں پہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عرب میں اترا قرآن، تو یہ عرب، اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، کن کو مخاطب کس سے؟ مشرکین مکہ سے یا آگے مدینہ والوں سے، بہرحال خیر اس وقت تو پوری دنیا ہی ہے، لیکن اس وقت ان کے ہی بیچ میں سے، جیسے ہم نے کھجور کی گٹھلی کا موازنہ کیا تھا کہ کیسے قطمیر ہے، نقیر ہے، اور یہ سارے اس کا چھلکا اور یہ سارا لے کے اس کا کیا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہلے شگوفہ بناتا ہے،
گھابا بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا خوشہ بنتا ہے، اور کیسے پھر اس میں رطب پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دانیاں تو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجناتن، اب یہ الگ سے ذکر ہے، کھجور کا ایک الگ سے ذکر تھا۔ وجناتن، اور باغات، من اعنابن، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، ملتے جلتے۔ اناب اور کھجور، اناب اور پہلے ہم زیتون کو لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انگور بھی کچھ پرپل ہوتے ہیں، کچھ گرین ہوتے ہیں، اسی طرح جو زیتون ہوتا ہے وہ بھی بلیک اولیو ہوتا ہے، اور یا پرپل بھی ہوتا ہے اور گرین بھی ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ یعنی میچ ہی ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے نا سائڈ میچ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بھی عرب میں ہی تھا اس لیے لیا، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہن، اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ زیتون اور رمان یہ سب منسوب ہے، یعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے، یعنی بعض اور صاف میں یہ وہاں ملتے جلتے ہیں، بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے، یا یہ شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہوتے ہیں۔ آپ ایک گریپ، ایک انگور کو ہی لگا لیں، انگور میں ہی کتنے انگور ہیں، آپ چلے جائیں یہاں ہی چلے جائیں تو آپ کو انگور میں ہی ایک تو کلرز میں بھی ڈیفرنٹ کلرز میں ملیں گے، ٹھیک ہے، کچھ بیج والے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے، ان میں بھی اسی طرح۔ انار آپ دیکھیں کچھ ریڈ ہے اور کچھ جو ہے وائٹ انار ہے، اسی طرح زیتون میں بھی ڈیفرنٹ اولیو کلر ہیں، یعنی گرین ہے اور بلیک ہے، اور اس طرح کھجوروں میں تو بہت قسمیں ہیں نا، کھجور کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے، اور ایک انگور کا ٹیسٹ جو ہے، یعنی جو پرپل انگور ہوتا ہے وہ گرین جیسا اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ریڈ انار ہوتا ہے اس کا وائٹ انار کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا، اسی طرح اولیوز ہیں۔ انظروا، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، کیا مقصد کیا ہے انسان کو یہ بتانا؟ اللہ کہہ رہے ہیں انظروا، دیکھو، کس سے دیکھو؟ آنکھوں سے بھی دیکھو، یہ بصر سے بھی دیکھنا ہے، اور یعنی اس دونوں طرح سے دیکھنا ہے، اور سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اِلیٰ ثمرِہ، اس کے پھل کے، ثمر پھل کے لیے ہے، ثمر جو ہوتا ہے نا اسم جنس ہے، اسم جنس کیا ہوتی ہے؟ اسم جنس میں نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ واحد ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کیا ہے؟ اگر میں آپ انسان پہ کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ مرد عورت بچے سبھی اس میں شامل ہو جائیں گے، یہ اس کو اسم جنس بولتے ہیں، لکھ لیجیے گا بے شک سائڈ پہ۔ تو ثمر بھی اسم جنس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انظروا، دیکھو طرف، ثمرہ، اس کے پھل کے، اذا، جب، اثمرا، وہ پھل لائے، یہ ہے سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی چیز، کوئی پھل، پہلے تو تھوڑا چھوٹا سا ایک فلاور سا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جب وہ جھڑتے ہیں تو پھر ہی پیچھے پھل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اذا اثمرا، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کے، پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پھل لانے کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا ہے، پھر اس کے پکنے کو بھی دیکھو کہ وہ پک کے کیسے میٹھا ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دیکھو، ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیاتن، یہ ذالکم بھی کم وہ نہیں ہے، یہ کے لیے آئے گا، اسم اشارہ بعید، بے شک اس میں لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے، اس قوم کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں نشانیاں ہیں۔ تو کون لوگ، یعنی یہ اللہ کا بارڈر ہے کہ دیکھیں، اب ہمیں چاہیے نا کہ ہم کوئی ایک سفر کریں کسی پھل باغ کا یا کوئی کہیں کا بھی، تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ یہ کیسے یہ پھل لائیں، تو ان کو دیکھیں۔ بہرحال وہ تو تبھی پتہ چلے گا جب ہم کسی باغ میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں، خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کے حکمت اور رحمت کے دلائل ہیں۔
اچھا، کھجور اور انگور کے باغ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قنوان دانیہ سے چھوٹے چھوٹے درخت خرما جن کے خوشے زمین سے لگے ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اہل حجاز تو اسے قنوان کہتے ہیں، لیکن بنو تمیم کے قبیلہ والے قنیان کہتے ہیں۔ یہ قنو کی جمع ہے، جیسے سنوان سنو کی جمع ہے۔ اچھا، آگے یہ جو آیا نا کہ ملتے جلتے اور جدا جدا، مشتبہن وغیرہ متشابہ، یعنی صورت، شکل، مقدار، رنگ اور اس کی خوشبو، مزہ ایک کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یہ والی بات، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ہر ایک کے درخت کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو بھی، یعنی ابتدا جب پھل لاتا ہے تو کچا ذائقہ نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے، پھر پکنے کے بعد کیسا لذیذ، خوش ذائقہ اور کارآمد بن جاتا ہے۔ آپ مینگو کو دیکھیں تو پہلے آپ نہیں کھا سکتے، بہت ہارڈ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو وہی مینگو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا، اور اس کی پھر خوشبو، ادروائز وہ نہیں، یعنی صحیح نہیں لگتا، وہ عجیب سا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ بدل یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے بیان کرنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجنہ، جنوں کو شریک بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جنات سے پناہ طلب کی جاتی تھی، کسی وادی میں جانا یا کسی جگہ پہ بھی جانا تو وہاں پر جنات سے پناہ طلب کی جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَكُمْ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں، یعنی خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں، جنات کو شریک بنانا۔ بلکہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، تو یہ جو شیطان ہے یہ بھی تو جن ہی ہے۔ وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو، اس کے لیے، بنینا، بیٹے، و بناتن، اور بیٹیاں، بیٹے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، بیٹیاں ملائکہ کو بنا دیا، بغیر علم، بغیر جانے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند تر ہے، اما، اس سے، یصفون، جو وہ گھڑتے ہیں، جو وصف بیان کرتے ہیں۔ یصفون کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، وصف کسی چیز کو، یعنی بیان کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے وہ سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے، بدع کہتے ہیں نئی طرز پہ پیدا کرنا۔ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا جو ہم اس دین میں پیدا کرتے ہیں، یہ خود ساختہ ہے۔ یہ میلاد النبی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہی ہے، یہ بدعت بھی یہاں سے۔ تو بدع کہتے ہیں نئی طرح سے پیدا کرنا۔ آسمانوں اور زمین، پہلے یعنی اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، پہلے آسمان و زمین موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، انا، موجد ہے، پیدا کرنے، بنانے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ انا یکون لہو، تو کیوں کر، یکون، ہو سکتی ہے واسطے اس کے، ولدن، کوئی اولاد، وہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کیوں ہوگی؟ ولم، اور حالانکہ نہیں، تکن، ہے، لہو، واسطے اس کے، صاحبتن، کوئی بیوی، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اولاد ہونے کے لیے بیوی چاہیے، اور بیوی بھی اسے کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ تو خالق ہے۔ وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر ایک چیز کو، وہو، اور وہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے ہر چیز، یعنی خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب۔ یہ کم جو اب آیا نا یہ تمہارا کے لیے ہے، یہ اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز کا، وکیل، کارساز ہے۔ ہم نے کارساز تو لگا لیا لیکن کارساز کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا، وکیل اگر کہیں تو زیادہ ہر ایک چیز پر وکیل ہے۔ وکیل جو ہے نا وہ صحیح بات سمجھ میں آتی کہ اس کے سپورٹ ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں سے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح
یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ کس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ کون نکالتا ہے؟ کھجور، انار، یہ جو ہم مزے کے پھل کھاتے ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ ایک اللہ، تو پھر ایک اللہ کے ساتھ اور بھی بنا لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اس طرح وہ اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے، عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں، اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔